کیا؟ اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آراء ہمارے ہاں ہیں. ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر محمد جعفر وغیرہ، یہ امام حسن عسکری کو غالباً ہاں تو کہتے ہیں. حسن عسکری آخری ہے اس میں، جی 11ویں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا، لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی، انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیف کے اندر. وہ اسی میں رہے 200 برس تک، اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، کہ اگرچہ غائب تو تھے، وہ منظر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے 200 برس تک. 200 برس تک. اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہو گئی، پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے. البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر، اور وہ امام مہدی ہوں گے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے 12ویں امام، جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب. وہ امام حاضر ہو جائیں گے، وہ امام منتظر ہے، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے. مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، کوئی رسومات جو ہیں ایجاد کر لی گئی، کوئی بدعات آ گئی، ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا. یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے، اور وہ مجدد کامل ہوں گے. وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے. اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی ہیں، یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے. دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا. اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماؤس تک بات پہنچ گئی تھی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن، رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی. تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے. یہ مجدد 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال میں ایک. تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے اس صدی کے. کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا نہیں کہ مجدد لوگ مانتے ہیں مجدد؟ یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کامل ہوں گے. جی کامل سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ ہے حضرت مہدی. ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہیں. شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنہ 2055 کو شاید سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کا والد امام حسن عسکری ہیں جو ہمارے 11واں امام ہیں اور وہ آج تک زندہ ہے. اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے، اور علامات بھی ہیں اس کی. علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. دجال کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، بہت علامات.
کافی علامات ہو چکے ہیں. این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان، کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتا ہے. ان کا ظہور ہوگا عرب میں، اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت اہم ہے. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو الفاظ حدیث کے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں، اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا. پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر. حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے. لیکن ان کے لیے حکومت ان کے قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یعتون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے، عرب کے مشرق میں اب 3 ملک آ جاتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. تو میرے نزدیک یہ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا، اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں. ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا، مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے. کیونکہ شیعہ نقطۂ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کی طرف سے ہو. سب سے اہم بات وہ معجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم. امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں. علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں. مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہے آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک نظام عدل کا نام. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے. البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو چکے. اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو. آپ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے سب، دور نزدیک. اور نزدیک جو ہے وہ دور. آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جاتا کہاں ہے، اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. اذا قرب البعید وبعد القریب. ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے. یہی ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا. اخلاق و عادات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا، لیکن صورت شکل میں مشابہت نہ ہوگی.
اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس خلیفہ کی جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا۔ اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا۔ پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان پر بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننیال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور اس کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ یعنی امام مہدی اور اس کی فوج اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں گے۔ پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا یعنی کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ رجعت پر ہے۔ رجعت کے معنی یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کافی دیر تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی حکومتیں ہوں گی اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو قیامت ہوگی۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے حشام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام مہدی 9 برس زندہ رہیں گے جبکہ بعض نے کہا کہ وہ 7 برس زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کفار کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا میں 3 واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کیے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب اور ایک عرب میں۔ اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت بے بسی اور بے چارگی کی ہوگی اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات سے پہچانیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے تمام قوتوں کو جمع کر لیں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی اور غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دیں گے اور شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے اسلامی افواج امام مہدی کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوں گی، ان میں ایک فوج سمرقند سے بھی روانہ ہوگی۔ غیر مسلم افواج کوشش کریں گی کہ یہ مسلم افواج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ ان واقعات میں جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقینی نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا۔